مجھے یقین کامل ہے کہ اس پاکیزہ محفل میں جتنے احباب جلوہ فرما ہیں الحمدللہ سارے ہی مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم مومنوں کو دیا ہے، اس لیے آپ یہ جو درود میں پڑھ رہا ہوں یہ سنیوں کا درود ہے، سید العقیدہ سنی، یہ درود سنیوں کا ہے جو اولیاء کاملین کے دامان پاک سے وابستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی درود کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ من گھڑت درود ہے تو وہ جاہل ہے۔ یہ سنیوں کا درود ہے، یہ قرآن پاک میں جس درود کا ذکر ہے وہ یہی درود ہے، اور اس سے گھبراتے وہ ہیں جو سرکار کو حاضر ناظر نہیں مانتے، جو فریاد رس نہیں مانتے، جو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مانتے، وہ اس درود سے گھبراتے ہیں۔ ہم تو سارے ماننے والے ہیں، اس لیے سب پڑھو السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و ادب و عقیدت و احترام کے لائق زینت مسند صدارت میر محفل مخدوم اہل سنت محسن ملت پیر طریقت رہبر شریعت قاسم فیوضات چشت حضرت قبلہ علامہ نیاز احمد صابری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بے حد محبتوں کے لائق بانیان محفل، نعت خوانان ذی احترام، مزین مسند نقابت، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، ہم سب کی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے رب العالمین جل شانہ نے اس پاکیزہ محفل میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ این سعادت بزور باد و نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، جب تک کریم کا کرم نہیں ہوتا نہ کوئی یہ پاکیزہ محفلیں منا سکتا ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے۔ محفل مناتا بھی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور آتا بھی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ہم اپنے آقا کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارا اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جن کی محفل منا رہے ہیں ہمارے آقا بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ہم ظاہر بھی دیکھتے ہیں، باطن بھی دیکھتے ہیں، بے شک۔ اور ایک مرد کامل کی معیت میں، صحبت میں ہم بیٹھے ہیں۔ ابھی ہمارے محترم نعت خان نعت سنا رہے تھے کہ سونے دی نگری جو کعبہ نثار ہے، اسی طرح تھے، وہ چلے گئے ہیں، ان کو قرآن حدیث سننا موافق نہیں آتا۔ حالانکہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جو یہ شعر پڑھ رہے ہیں نا، میں آج اسی کی تشریح کروں، مگر وہ بھاگ گئے تو اب کیا فائدہ۔ تو حضرات محترم، رب العالمین کا کرم ہے ہم پر، اس دور پر فتن میں
جہاں چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا دامن نصیب فرمایا۔ محبوب بندے کون ہیں؟ وہی ہیں جن کے دل میں مدینے والے آقا کی محبت کا چراغ روشن ہے، سبحان اللہ، جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ ہے، جو بلیل کی زلفوں کے اسیر ہیں، جو آقا کے مدینہ کے فقیر ہیں، جن کے دلوں پر مدینے والے دلبر کا قبضہ ہے اور طوق غلامی زیب گلو کر کے جب یہ بندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ان کی اداؤں کو اپناتے ہوئے عمل کرتے ہیں تو پھر بے نیاز اپنے محبوب کے نوکروں کو یہ اعزاز دیتا ہے کہ یحببکم اللہ، سبحان اللہ، تم اللہ کے محبوب بندے ہو۔ اب غور کریں، میلاد والے آقا کی محبت میں ڈوب کر جو ان کی غلامی کا ذوق سے بے گلو کرتے ہیں، ان کی اداؤں کو اپناتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نماز پڑھنے والوں پہ خوش کیوں ہوتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ میرے محبوب کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر محبت محبوب دل میں نہیں تو نماز نماز نہیں ہوگی، وہ ٹکرے ہیں، حج نہیں، وہ چکر ہیں۔ کسی عبادت کو رنگ نہیں لگتا اس وقت تک جب تک مدینے والے آقا کی محبت میں ڈوب نہ جائے۔ تو حضرات محترم، جنہوں نے محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر سرکار کے حکم پر ان کی اداؤں کو اپناتے ہوئے عمل کیا، اب دیکھیں نا، نماز ہے یہ بھی محبوب کی ادا ہے۔ سبحان اللہ، رب نے تو حکم دیا ہے نا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو بھئی اللہ نے تو نہیں بتایا نا کہ یوں قیام کرو، یوں رکوع کرو، یوں قوما کرو، یوں سجدہ کرو، یوں جلسہ کرو، یوں سجدہ کرو، یوں قعدہ کرو، نہیں، یہ ہمارے آقا نے بتایا۔ سبحان اللہ، اور اسی لیے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو مگر مرضی سے نہ پڑھنا، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، اسی طرح نماز پڑھو۔ اب حیرت کی بات نہیں، بھئی ہم نے تو آقا کو نہیں دیکھا، آقا فرماتے جس طرح مجھے دیکھا ہے، فرمایا نماز مرضی سے نہیں، جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طرح پڑھو۔ تو بھئی اگر ہم محبوب کی نماز نہیں دیکھ سکتے تو آقا حکم کیوں فرماتے؟ یہ جو پیران طریقت ہیں نا، جن کے دامن سے ہم وابستہ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پیر کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ عرض کر رہا ہوں، جناب مولا کائنات، امام المشارق والمغارب، باب مدینۃ العلم، مظہر العجائب والغرائب، علی مرتضیٰ شیر خدا، ہاں جی کیا نظر لگی ہے؟ مولا کائنات کی بارگاہ میں حضرت خواجہ حسن بصری نے یہ عرض کی کہ سرکار کا حکم تو سنا ہے لیکن میں نے تو آقا کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے تو دیکھا ہے نا، آقا والی نماز تو ذرا پڑھ کے دکھائیں تاکہ آپ نے بلا واسطہ دیکھی، ہم بالواسطہ دیکھ لیں۔ علی پاک کو نماز پڑھ کے دکھائی خواجہ حسن بصری کو، اسی طرح سلسلہ چل پڑا، خواجہ حسن بصری نے خواجہ عبد الواحد کو پڑھ کے دکھائی،
انہوں نے اپنے مرید کو پڑھ کے دکھائی. انہوں نے اپنے یہ کہتے ہیں نا بھئی اسے خلیفہ بنا لیا ہے. یہ خلافت اجازت. آج اس دور میں تو کہتے ہیں خلیفہ مجاز. میں پناہ مانگتا ہوں خلیفہ مجاز سے. جی مجاز کیونکہ حقیقت کی ضد ہے. حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت بگڑ گئی. مجاز لفظ نہیں ہے، لفظ ہے مجاز. خلیفہ مجاز کیا مطلب؟ اجازت دیا ہوا. پیر نے اجازت دی ہے. جب دیکھا نا محبوب والی نماز یہ پڑھ رہا ہے صحیح طور پر، تو پیر نے اپنے خلیفہ کو اجازت دی. انہوں نے اپنے کو چلتے چلتے یہ معاملہ حضور گنج شکر کی بارگاہ میں سے سبحان اللہ. گنج شکر نے اجازت کی. حضور قبلہ صابر کلیری سرکار کو یا حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین سرکار کو انہوں نے اپنے مریدوں کو پڑھ کے دکھایا. تو جن کو خلافت اجازت ملتی ہے وہ وہی نماز پڑھتے ہیں اپنے مرشد کے وسیلے سے جو نبی پاک نے پڑھی تھی. سبحان اللہ. کوئی اگر کہے کہ جناب کتابوں میں موجود ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، نسائی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، سیاستہ ہے، اور یہ ساری حدیث کی کتابیں ان میں نمازیں ہیں موجود، تو سرکار والی نماز کتاب سے دیکھ لیں گے. میں نے کہا اگر کتاب کی بات کرتے ہو نا، ایک کتاب کہتی ہے یہاں ہاتھ باندھو، ایک کتاب کہتی ہے یہاں باندھو، ایک کہتی ہے باندھو ہی نہ، ایک کہتی ہے کہ تقریب تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاؤ، ایک کہتی ہے ہر رکن کے وقت ہاتھ اٹھاؤ، رفع یدین کرو. تو بتاؤ کس کتاب کو صحیح مانو گے؟ ہم کتابوں کے چکر میں نہیں پڑے، ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے جن نے اپنی نگاہ سے دل واسطہ نبی کی نماز مرشد سے دیکھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ہمارے جتنے یہ بزرگ ہیں نا، یہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلانے کے لیے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اہدنا الصراط المستقیم. میری باتوں پہ ذرا غور کرنا ہوگا، لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. یہ نہیں ہے کہ سیدھا راستہ دکھا نہیں، چلا، کیونکہ اللہ دکھا دے. ہم سیدھے راستے پہنچتے تک کوئی آ جائے ڈاکو لوٹ لے ہمارا ایمان، ہمیں پہنچنے نہ دے. اس لیے ہم نے کہا ہم تو کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں مولا، تو اپنے کرم سے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. فرمایا میں رب تمہیں بتاؤں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میں بتاتا ہوں تمہیں. میری بارگاہ میں دعا مانگو، صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، سبحان اللہ. جو تیرے انعام یافتہ بندے. یوں نہیں فرمایا کہ صراط القرآن والحدیث، قرآن والا راستہ اور حدیث والا راستہ. قرآن میں بھی سیدھا راستہ ہے، حدیث میں بھی سیدھا راستہ ہے، مگر ہر ایک کو ان دونوں سمندروں سے سیدھے راستے کا موتی حاصل نہیں ہوتا. اگر سیدھے راستے کا ہیرا حاصل کرنا ہے تو کسی مرد کامل کا دامن پکڑنا ہوگا، پھر صراط مستقیم ملے گا. تو حضرات محترم، یہ اللہ کا کرم ہے کہ جن کے دامن کی وابستگی سے بندے کو سیدھا راستہ ملتا ہے، اللہ نے وہ انعام یافتہ بندے ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. ہمیں عطا فرمائے. آپ ایمان سے بتائیں داتا ہجویری انعام یافتہ ہیں یا بے نہیں؟ شک. غریب نواز اجمیلی ہیں، بے شک. 11ویں والے پیر شہنشاہ جیلان ہیں، جناب بندہ صابر پیا ہیں، محبوب الہی ہیں. یہ سارے انعام یافتہ بندے ہیں، اللہ نے ہمیں دیے ہیں. جن کے پاس
انعام یافتہ بندے نہیں ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، نہ نبی کو دے سکتا ہے نہ ولی کو دے سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں پاگلو، اگر اللہ والے نیک بندے کا دیدار کر لو گناہ معاف ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، گناہ معاف۔ غور کریں، ہمارے آقا کا فرمان گرامی ہے، فرمایا من ناظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ۔ میری طرف دیکھیں، پیسوں کی طرف نہ دیکھیں، یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ میں قرآن و حدیث سنا رہا ہوں، غور کیجئے، یا حضرت کا چہرہ دیکھو یا مجھے دیکھو، اور غور سے میری باتیں سنیں۔ عرض کر رہا ہوں، ہمارے آقا نے فرمایا من ناظرا الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ۔ فرمایا جس بندے نے ایمان کی دولت کے حصول کے بعد کعبہ کو دیکھا، جس بندے نے دولت ایمان کے حصول کے بعد کعبہ کو دیکھا، صرف دیکھنے کی بات ہے، طواف بعد میں، اصطلاح میں حجر بعد میں، مستجاب پہ دعائیں بعد میں، مستجار پہ دعائیں بعد میں، حتیم کی بات بعد میں، باب بیت کی بات بعد میں، مقام ابراہیم کی بات بعد میں ہے، صرف ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ من ناظر الی الکعبۃ، دیکھنے والا کمینہ نہ ہو، بد مذہب نہ ہو، گستاخ نہ ہو، نبیوں اور صحابہ آل بیت اور اولیاء کو بھونکنے والا نہ ہو، اگر مومن ہے فرمایا کعبے کو دیکھے، صرف دیکھتے ہی خرج من الخطایا، سبحان اللہ، اللہ واہ، خرج من الخطایا، گناہوں سے نکل گیا۔ کیسے نکلا؟ کیوم ولدتہ امہ، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں تھا، اسی طرح کعبے کو دیکھنے والا ہو مومن۔ ہر کوئی نہیں، کعبے پر تو نظر ابو جہل کی بھی پڑ جاتی تھی نا، اور آج گستاخوں کی بھی پڑ جاتی ہے، ان کے صرف چکر ہیں۔ دیکھو نا، رب نے جب فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج، پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دیجئے، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس، فرمایا یا عباد اللہ اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے بندو میں کعبے کی طرف بلا رہا ہوں، حج کے لیے جواب دو، اللہ کے بندو۔ ہم نے پوچھا اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ غور کریں، میں آپ کو من گھڑت باتیں نہیں سناؤں گا، یا قرآن کی بات ہوگی یا مدینے والے آقا کے فرمان کی بات ہوگی۔ فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام نے، جناب بندہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پکارا نا، یا عباد اللہ ہے، اے اللہ کے بندو اجیبوا داعی اللہ، جواب دو، وحجوا بیتہ، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ تو جناب بندہ غور کرو، اب انہوں نے، اللہ نے فرمایا اذن فی الناس، لیکن انہوں نے یا عباد اللہ فرمایا، اللہ کے بندو۔ اب پوچھو یا اللہ تیرے بندے کون سے ہیں؟ فرمایا قل یا عبادی، جو مصطفیٰ کے بندے ہیں وہی میرے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی ملا مجھے ٹوک لے، ہاں جو میرے محبوب کے بندے ہیں وہی معبود کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، جناب بندہ، اس لیے مومن ہو، سرکار کا بندہ ہو، کعبہ کو دیکھے۔ فرمایا گناہ ایسے معاف ہو گئے جیسے اپنی ماں کے شکم سے اب پیدا ہوا ہے۔ اب سرکار خود کعبے کا طواف فرما رہے ہیں، یہ سیاستہ کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی۔ آپ طواف فرما رہے ہیں، طواف فرماتے فرماتے کعبے کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا کعبہ آج نبیوں کا امام، آج رسولوں کا سردار، آج اللہ کی ذات و صفات کا مظہر کامل، آج رحمت للعالمین،
تیرا طواف کر رہا ہے، کعبے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ساری مخلوق میں تو افضل ہے۔ غور کرو، سیاست تک یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ ساری مخلوق میں تو افضل ہے۔ ان حرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت کعبہ، فرمایا کعبہ میری امت کے ولی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے جی، ہے نا نگری تو کعبہ نثار ہے۔ واہ واہ واہ، غور کیجئے، جناب فرمایا کہ کعبہ تجھ سے میرے اللہ کے ولی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ ہے۔ اب حیران ہوں گے آپ کہ یار ولی کا مقام کعبے سے زیادہ کیسے ہو گیا؟ ایمان سے بتاؤ، کعبہ کو سجدہ ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی بولے کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، کعبہ قبلہ ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے کعبے کو سجدہ کیا جاتا، کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کیا جاتا، کعبہ کو سجدہ نہیں ہوتا۔ غور کیجیے، لیکن اللہ والے کو تو سجدہ ہوا، یہ بھی تو قرآن سے ثابت ہے۔ بے شک، اللہ کے محبوب بندے کو تو سجدہ ہوا نا، رب نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو۔ بعض نے کہا جی وہ آدم جو تھے نا وہ بھی کعبہ کی طرف قبلہ تھے، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ رب کو ہو رہا تھا۔ اور میں نے کہا پاگل ہو، اگر رب کو سجدہ ہو رہا ہوتا تو شیطان کو کیا تھا؟ ہمیشہ تو سجدے کرتا رہا رب کو، آج کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ایک یہ بات، دوسرا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اسجدوا الی آدم، آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو نا، اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، آدم کو۔ مسجود آدم ہے اور ساجدین ہیں سارے نوری اور معصوم اور پاک پرہیز۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندے کو سجدہ ہوا نا، بے شک، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب یہ نہیں ہے سجدہ ہوا، سارے فرشتوں نے کیا، مگر یہ سجدہ تعبدی سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، کیونکہ ان کی پیشانی میں ہمارے آقا کا نور جلوہ فرما تھا۔ سبحان اللہ، نور، اسی لیے عارف رومی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں گر نبود ذات حق اندر وجود، گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ اگر خود ذات حق وہاں جلوہ فرما نہ ہوتی تو مٹی پانی کو کون سجدہ کرتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک، یہ سجدہ تعظیمی تھا، لیکن ہمارے آقا کی امت کے لیے پہلی امتیں سجدے کرتے رہے تعظیمی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے، ان کی ماؤں نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن سے ثابت ہے سجدہ کیا، مگر ہمارے آقا کی امت پر سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا کہ اب تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا محبوب کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر تعظیمی سجدہ کرو گے تو کہیں لوگ التباس میں نہ پڑ جائیں کہ شاید خدا یہی تو نہیں ہے جس کو سجدے کر رہے ہیں۔ اس لیے تو جناب بندہ، ورنہ سب سے زیادہ احق تو ہمارے آقا ہیں جن کو سجدہ کیا جائے۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں، اور یہ بھی خوف کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، خوف کی وجہ سے، ورنہ تعظیمی سجدے کی حرمت مجھے کہیں نظر نہیں ہے، واہ، مجھے کہیں نظر نہیں ہے، لیکن میں ناقص العلم بندہ ہوں، مجھے بھی نہیں نظر آئی تو یہ تو نہیں ہے کہ سجدہ تعظیمی اب حرام ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، علماء کہتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں چپ کر کے۔ تو جناب بندہ غور کیجیے، میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے بندے کو سجدہ ہوا، کعبے کو سجدہ نہیں ہوا۔ اب کعبہ اللہ کی ذات و صفات کا مظہر نہیں ہے،
بندہ اللہ کی ذات و صفات کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہمارے آقا نے فرمایا کہ کعبہ ان حرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت کا، میری امت کے ولی کا مقام تجھ سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ اب کعبہ کو دیکھو تو سارے گناہ معاف، اور جو کعبے سے افضل ہے، اللہ کا ولی جو کعبے سے افضل ہے، اس کو دیکھو تو سارے گناہ معاف نہیں ہے۔ بے شک۔ اب اگر ہمارے سامنے کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اس کو دیکھو، عقیدت سے دیکھو، جل کے نہ دیکھو۔ اگر جل کے میرے آقا کو بھی دیکھو تو کوئی فائدہ نہیں، جل کے آقا کو بھی دیکھو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہمارے آقا کو مومن کے سوا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ اللہ کی قسم ہے۔ ابو جہل رہا مکہ میں، ابو لہب رہا مکہ میں، کفار مکہ میں رہے، محبوب کو دیکھ نہیں سکے۔ اگر دیکھ لیتے تو صدیق اکبر کے قدم پکڑ لیتے۔ قبر میں، اب یہ مکہ میں ساتھ رہے لیکن قبر میں ان کو پہچان نہیں ہوگی۔ ہم بعد میں آنے والے لوگ اتنے 100 سال بعد آئے، ہم جب قبر میں جائیں گے اور ہمارے آقا آئیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو تیرے سامنے جلوہ فرما ہے تو ان کے بارے کیا کہتا تھا؟ تو جناب ہم تو انشاءاللہ محبت کی وجہ سے اور کاملین کے دامن کی وجہ سے، ایمان سے، پیر کامل کا دامن ضرور پکڑنا چاہیے، کیونکہ اگر پیر کامل کے دامن سے وابستگی نہیں ہوگی تو شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا، بے شک۔ تمہاری قسط ایمان کو برباد کر کے رکھ دے گا، تمہیں دولت ایمان نصیب نہیں ہوگی۔ مرد کامل کے دامن سے جب وابستہ ہوتا ہے نا تو پھر پیر کامل تو جناب نگہبانی فرماتا ہے، وہ مرید کو شیطان کے ہاتھوں لٹنے نہیں دیتا، پیر پہرا دیتا ہے، اس کے ایمان پر بھی اس کے اعمال پر بھی پیر پہرا دیتا ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں چلی ہوئی کہ پیر جناب بس وہی پیر ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور علیحدہ بات ہے کہ ہر فیلڈ میں ٹھگ بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی بہروپی بھی موجود ہوتے ہیں۔ میں بہروپیوں کی بات نہیں کر رہا۔ پیر کامل ہے کون؟ پوچھو عارف رومی سے، فرمایا پیر کامل صورت ذل الہ، سبحان اللہ۔ پیر کامل صورت ذل الہ۔ کون ہے پیر کامل؟ وہ آگے کی بات پھر کرتا ہوں، فوراً نہ چلیں آگے۔ پہلی بات سمجھے، پہلا مصرع، پیر کامل صورت ذل الہ۔ اب الہ معبود کو کہتے ہیں، ذل سائے کو کہتے ہیں۔ فرمایا کامل پیر اللہ کے سائے کی تصویر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کے سائے کی تصویر۔ تو یار ہم تو نبی پاک کا سایہ نہیں مانتے، تو یہ عارف رومی نے اللہ کا سایہ کہاں سے لگا دیا؟ آپ غور کریں، یہ ایک استعارہ ہے، یہ مجاز ہے۔ کیا سایہ جو ہوتا ہے نا، سایہ وہ ذات کی پہچان کراتا ہے، ذات کی۔ اب چیز نظر نہیں آ رہی، سایہ نظر آ رہا ہے۔ سائے کو دیکھ کر ہم کہیں گے پرندہ بیٹھا ہے، سائے کو دیکھ کے کہیں گے چوپایا کھڑا ہے، سائے کو دیکھ کے کہیں گے انسان کھڑا ہے۔ سایہ ذات کا تعارف کراتا ہے، غور کیجیے، سایہ ذات کا تعارف کراتا ہے۔ اب اللہ کی ذات کا جو تعارف کرائے گا وہ اللہ کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے اللہ کی ذات کا تعارف کرانے والا؟ رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، سبحان اللہ۔ لوگوں میں تمہارا اللہ ہوں، میں خالق ہوں، میں معبود ہوں، میں قدیم ہوں، میں واجب الوجود ہوں،
میں مطلق ہوں، میں غیر مقید ہوں، میں بے نیاز ہوں، اور میں صورت سے پاک ہوں۔ اگر تم میرا تعارف چاہتے ہو، میری معرفت چاہتے ہو، میرا عرفان چاہتے ہو، تو پھر کس طرح مجھے پہچانو گے؟ کیونکہ تم نے پہچاننا ہو نا، تمہارے سامنے کوئی صورت ہونی چاہیے، کوئی تصویر ہونی چاہیے، کوئی تصور ہونا چاہیے، کوئی رنگ ہونا چاہیے، کوئی شکل۔ میں تمہارا اللہ رنگ سے بھی پاک، شکل سے بھی پاک، صورت سے بھی پاک، تصویر سے بھی پاک، نظر آنے سے بھی پاک۔ کیسے پہچانو گے؟ مگر میں کمزور رب نہیں، میں قادر مطلق رب ہوں۔ آؤ، اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو، صورت کے محتاج ہو، تو پھر ایک صورت بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اور میں پھر ایک صورت بھیج رہا ہوں جسے بشمس کا پاک چہرہ، بددحا کا پاک رخ، باللیل کی عنبری زلفیں، ما زاغ البصر کی آنکھیں، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان، علم نشرح کا سینہ، ید اللہ کے پاک ہاتھ، لاکھ سموں کے پاک قدم، مدثر کا دوشالہ اڑوا کر، یاسین کا سہرہ پہنا کر، طٰہٰ کا تاج عطا فرما کر، یہ ایک صورت بھیج رہا ہوں، صورت جو کبھی سیدہ آمنہ کے پہلو میں نظر آئے گی، کبھی حضرت حلیمہ کی جھونپڑی میں ہوگی، کبھی صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہوگی، کبھی یہ صورت سفر میں ہوگی، کبھی حضر میں ہوگی، کبھی احد میں ہوگی، کبھی بدر میں ہوگی، کبھی مکہ مکرمہ میں ہوگی، کبھی مدینہ منورہ میں ہوگی، کبھی صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہوگی، کبھی مولا علی کی گود میں ہوگی، کبھی مسجد قباء میں ہوگی، کبھی مسجد نبی کے منبر پہ ہوگی، کبھی یہ صورت زمین پہ ہوگی، کبھی آسمان پہ ہوگی، کبھی فرش پہ ہوگی، کبھی عرش پہ ہوگی، کبھی مکان کو بسائے گی، کبھی لامکان میں جلوہ فرمائے گی۔ مکان کو بسائے گی تو میلاد ہو جائے گا، اگر لامکان کو بسائے گی تو معراج ہو جائے گا۔ مکان والا لامکان میں کیسے؟ لامکان مکان نہیں ہے، لامکان کا معنی مکان نہیں ہے، نہ تمکن ہے، نہ مکینیت ہے، نہ استقرار ہے، نہ ٹھہراؤ ہے، نہ قیودات ہیں، نہ تعینات ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، نہ خشکی نہ تری، نہ پانی نہ جناب بندہ ہوا، اور نہ جوانب، نہ اسماق، نہ اطراف، نہ اکناف، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، جہاں کوئی تعین نہیں وہ ہے لامکان، اور جہاں یہ سارے تعینات ہیں وہ ہے مکان۔ اب مکان کی ضد ہے لامکان، اور لامکان کی ضد ہے مکان۔ جناب اجتماع ضدین محال ہے، مکان والا لامکان میں کیسے، اور لامکان والا مکان میں کیسے؟ کیونکہ جو چیز پانی سے خاص ہے اسے خشکی میں لاؤ مر جائے گی، جو خشکی کے ساتھ خاص ہے اسے پانی میں ڈبو دو تو مر جائے گی۔ جو چیز دن سے خاص ہے وہ رات کو نہیں ہوتی۔ خاص لفظوں کو سمجھنا بھی ہے، جو دن سے خاص ہے وہ رات کو نہیں ہوتی، جو رات سے خاص ہے وہ دن کو نہیں ہوتی، کیونکہ اجتماع ضدین محال ہے۔ یہ صرف ہمارے آقا مدینے والے کا کمال ہے جو مکان کو بھی بسا لیتے ہیں، لا مکان میں بھی سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ جناب بندہ اب بتاؤ مکان والا لا مکان میں کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اور میں سراغ عین و متا کہاں ہوں، نشان کیف و الا کہاں ہے؟ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا؟ نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں کوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے گمان امکان کے جھوٹے نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، بس اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر دوں گا۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ میلاد بیان کر رہا ہے، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, हर चार नारे गौसिया। गिरद से कह दो कि सर झुका ले। बस अब मैं एंड पे पहुंचने वाला हूं और अभी शुरू भी नहीं की तकरीर। अभी अर्ज करूं, हकीकत है मैंने भी तकरीर शुरू नहीं की, मगर हजरत काफी देर से तुम्हारे पास आए हुए हैं और फिर इनकी कमजोरी और फिर इनकी रियाजत को मद्देनजर रखते हुए लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। बीमार तो मैं खुद भी हूं, मगर चाहूं तो आज रात तो तुम्हें बिठा सकता हूं। जनाब बंदा गौर कीजिए, क्या बात, मैं अर्ज कर रहा हूं, फरमाया उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। खिरत से कह दो कि सर झुकाए, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जिहद को लाले, किसे बताए किधर गए थे, उसी के जलवे उसी से मिलने। आला हजरत ने फरमाया उसी के जलवे उसी से मिलने, और गोलना के ताजदार ने फरमाया ये सूरत है बेसूरत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग जिसे मूरत थी, बिच वादत फुटियां जग खड़ियां। तो जनाब अब ये सिर्फ शेर न समझना, ताजदार गोलना हूं या बरेली के बादशाह हूं, जो कुछ कहते हैं या कुरान का मफहूम होता है या मेरे आका के फरमान का मफहूम होता है। अब आप देखें, आखिरी बात कर रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू की जात पाक कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि इज़ा साला का इबादी, इज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। महबूब जब भी कोई मेरे बंदों में से, मनहूसों की बात नहीं है, इबादी मेरे बंदों में से मेरे मुताल्लिक आपसे कोई पूछे कि रब कहाँ है, तो आप फरमा दें कि फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूं। अब काबिल गौर है, ये बात है चिश्तियों के मिजाज, सुभान अल्लाह। चिश्तियों के मिजाज की है। इज़ा साला का, जब आपसे कोई पूछे, इबादी मेरे बंदों में से, मेरे मुताल्लिक अन्नी मेरे मुताल्लिक पूछे कि रब कहाँ है, तो महबूब आप फरमाएं फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिए, पूछे मेरे मुताल्लिक, आप कहें मैं करीब हूं। बस ये नुक्ता है, फ़इन्नी करीब, मैं करीब। अगर वो पूछे कितना करीब, तो आप फरमा दें नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शाहरकें बहुत दूर है, मैं इनसे भी बहुत करीब हूं। सिर्फ करीब नहीं, अक़रब इसमें तफजील है, मैं इनसे भी बहुत करीब हूं। और ये अर्ज कर दूं, आप गौर करें, ये अर्ज कर दूं कि जो चीज बहुत करीब हो ना, वो नजर नहीं आती। मैंने आंख में सुरमा डाला ना, तो मैंने कहा आंख बता सुरमा ठीक लगा है, आंख बोली ये तो अकरब है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। आंख में मच्छर पड़ गया, मैंने कहा आंख बता मच्छर कहाँ है, कहती है ये उससे भी अकरब हो गया, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आंख, मुझे देखने के लिए अल्लाह ने जो आला दिया है देखने के लिए, वो तो तू आंख है। अब सुरमा कैसे देखूं, मच्छर कैसे देखूं? आंख बोली अच्छा अकरब को देखना चाहते हो, अकरब को देखना चाहते हो। अगर अकरब को देखना चाहते हो ना, तो बगैर वसीले के नजर नहीं आएगा। क्या बात। अगर अकरब को देखना चाहते हो तो बगैर वसीले के नजर नहीं आएगा।
آئینے کا وسیلہ لاؤ، آئینہ سامنے کرو، میں آنکھ بتاؤں گی کہ سرما ٹھیک ہے یا مچھر کہاں ہے۔ اور میں اگر اقرب ذات کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر آئینہ جمال مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا، وسیلہ لینا پڑے گا۔ آئینہ جمال مصطفیٰ کا وسیلہ لو، تمہیں انوار و تجلیات ربوبیت نظر آ جائے۔ سبحان بے اللہ، صورت ہے، بے صورت، بے صورت ظاہر صورت، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں کسی اندھے کا، پر کم نہیں بے سوجت کا۔ بے سوجت اندھے کو کہتے ہیں، کسی ملا اندھے کا کام نہیں ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے۔ حضرات محترم، میں نے حقیقت ابھی تقریر شروع نہیں کی، تمہید میں پھر رہا ہوں، اور تمہید کا بھی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حضرت صاحب بھی کمزور ہیں، اور میں حقیقتاً جب یہاں پہنچنے کے قریب تھا نا تو میرا شوگر لیول لو ہو۔ اب جب شوگر لیول لو ہوتا ہے تو شوگر کے مریضوں سے پوچھو کہ حال کیا بنتا ہے۔ پھر الحمدللہ شکر ہے کہ جن کی دعوت پر میں حاضر ہوا، حضرت کے پاس بیٹھا، انہوں نے مجھے چائے بھی پلا دی، بسکٹ بھی کھلا دیا۔ اب میں ہوشیار ہو کے آئی، میں نے کہا ٹھیک ہے اب کچھ نہ کچھ سنا لیتا ہوں۔ تو بھائی دن کو بھی ایک پروگرام بھگتایا، اب آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہو گیا۔ بوڑھا آدمی ہوں، کمزور بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور بندہ ناچیز کو بھی مرض سے شفا عطا فرمائے۔ اپنے برتنوں کو صاف کر کے بیٹھے کرو، تاکہ آنے والا، اللہ کی قسم میں نے جو آج باتیں یہ سنائی ہیں نا، یہ عام محفلوں میں نہیں سناتا، یہ حضرت کی وجہ سے یہ قریب بیٹھے تھے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ جب صاحب دانش میرے قریب جلوہ فرما ہے اور صاحب دل بیٹھے ہیں، تو صاحب دل کے سامنے بات کرنی چاہیے تاکہ ان کے دل سے دعا نکلے، سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔